لازمی ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ عالم ہے، فاضل ہے، مقرر ہے، اللہ نے اسے خطابت کا ہنر دیا، تقریر کا ہنر دیا، ایک خوبی عطا فرمائی، اب وہ خلاف شرع امور میں مبتلا ہو گیا، اعلانیہ طور پر فسق و فجور کا بازار گرم کیے ہوئے، تو وہ ناشکرا ہے کہ اس نے اپنے ہنر کا غلط طریقے سے استعمال کیا۔ آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے مولانا لوگوں کو، نام مولانا ہے، ایک مولانا کو دوسرے مولانا کے خلاف بولنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اس دور میں لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر داڑھی جبے والے کو لوگ عالم تصور کرتے ہیں۔ ہر واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پہ آنے والے مقرر کو آج جو ہے وہ بڑا علامۃ الدہر، فہامہ، علامہ تصور کرنے لگتے ہیں۔ وہ رنگ برنگ کے کپڑے پہن کر کے چینل کے سامنے آ کے بیٹھ رہا، مختلف قسم کے رنگ برنگ کے دھاری دار کپڑے پہن لیتا ہے، دھاری دار عمامے، چشمہ وشمہ لگا کر کے، صدری ودری پہن کر کے بیٹھ رہا ہے، تو پھر وہ اس طرح اپنی نشو نمائی کر رہا ہے۔ اسے دین کی تبلیغ مقصود ہے یا اپنے آپ کا پرچار مقصود ہے، یہ نہیں بتا سکتے، یا اپنے لباس کا پرچار کر رہا ہے، یا عمامے کا پرچار کر رہا ہے، یا خطابت کے جوہر دکھانا مقصود ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ آج یوٹیوب کے مولوی، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ میں آج ہمارے ہر ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کون آ رہا ہے، کون تقریر کر رہا ہے، کیسی تقریر کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ اس کا لباس، اس کا عمامہ، اس کا جو ہے کریم وغیرہ لگا کر کے وہ اپنے آپ کو سوار کر کے آ کو بیٹھ گیا، رومال ہرا ڈال لیا کندھے پہ، تو ہم پیر صاحب تصور کرنے لگتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں ہمیں بہت غور و خوض کر کے کسی کا واز سنے بھی تو بڑی گہرائی کے ساتھ، غور و خوض، سمجھداری کے ساتھ ہمیں سننا ہے۔ مقررین کی آج بھرمار ہے، واعظین کی آج بھرمار ہے، یوٹیوب کے مولوی اس قدر آج بارشی مینڈکوں کی طرح کود پڑے ہیں کہ مت پوچھئے۔ معاشرے کا نظام درہم برہم، آج ہر کوئی یوٹیوب میں آ کر کے اپنا پرچار کرنا مقصود، اسے تبلیغ دین مقصود نہیں، اور پھر نام رکھتا ہے تحفظ ناموس رسالت۔ تحفظ ناموس رسالت کا نام لے کر، تحفظ ناموس رسالت کہتے کسے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت وہ کیا کر پائیں گے؟ عزت و آبرو کی حفاظت تو خود خالق کے کائنات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو اور قوم کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا پابند بنائے، ان کی تعلیمات سے روشناس کرائے، یہی حقیقت میں تحفظ ناموس رسالت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے تو فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حضور کی عزت کا محافظ حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، بندے کیا کر پائیں گے؟ ہماری ذمہ داری حضور کی شریعت کو فالو کرنا، حضور کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو اور قوم کو آگاہ کرنا کہ حضور کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کا نام لے کر کے آج چلو کچھ مسائل میں اختلاف ہے علماء کا، اگرچہ کچھ مسائل میں اختلاف ہے، جیسے کہ ویڈیو کیمرے کے تعلق سے جدید آلے نکل پڑے،
تو اس میں علماء کرام کا کچھ اختلاف ہے، مختلف فی مسائل ہے، لیکن یاد رکھیں مختلف فی مسائل میں بھی اجتناب بہتر ہے۔ جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو تو اس سے بچنا بھی بہتر ہے، اس سے دور رہنے ہی میں بھلائی ہے۔ تو میں نے ایک مسئلہ اٹھایا تصویر کشی کا، ویڈیو کیمرے کا، اسی کو آپ سن لیں، بہت ضروری ہے کہ تصویر کھینچنا شریعت میں حرام اشد حرام، جیسا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر کھینچنے والوں کو ہوگا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، امام بخاری نے اس کو بیان فرمایا، اور بخاری شریف ہی میں دوسری حدیث ہے، اللہ حضور ارشاد فرماتے من صورا صورتا ان اللہ معذبہ، جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اللہ اسے سزا دے گا۔ جس نے کوئی تصویر بنا لی تو اللہ اسے ان اللہ معذبہ حتی ینفق فیہ الروح، اس وقت تک اللہ اسے عذاب دے گا جب تک کہ وہ اس تصویر میں روح نہ ڈال دے۔ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا، اور کبھی بھی اس تصویر میں وہ بندہ روح نہ ڈال سکے گا، اور حضور فرماتے اس وقت تک اللہ اسے عذاب دے گا جب تک کہ وہ اس میں روح نہ ڈال دے۔ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا الرُّوحُ، اور بندہ اس میں روح ہرگز نہیں ڈال سکے گا۔ تو یہ ساری حدیث بخاری میں موجود حضور کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا تصویر بنانے والا، تصویر بنوانے والا، دونوں کے لیے یہ سزا ہے۔ اب اختلاف جو جدید آنے نکل پڑے اس میں اختلاف، بعض علماء نے کہا کہ یہ تصویر نہیں ہے، جیسے کہ کیمرے کی تصویر، اسکرین پہ آنے والی تصویریں، ویڈیو کیمرہ جو بناتے ہیں اس کی تصویریں، اس میں اختلاف علماء کرام نے کیا۔ بعض نے کہا کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں، بعض نے کہا کہ یہ بھی تصویر کے حکم میں ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر کے حکم میں ماضی قریب کے سارے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتیان کبار موجود ہیں، علماء فقہاء کرام، بڑے بڑے جلیل القدر علماء کا یہ فیصلہ ہے، وہ بھی حرام ہی ہے، سختی سے اس پر عمل پیرا ہوئے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ، اسی طرح حضور صدر الشریعہ کا بھی یہی موقف، اوپر تک آپ جائیں اعلیٰ حضرت سے لے کر کے اور ان کے زمانے کے ہم عصر جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام تھے، کچھ کو چھوڑ کر کے، لیکن کثیر تعداد میں اس بات پر متفق ہے، یہ بھی تصویر کے حکم میں ہے۔ اگرچہ کچھ موجودہ دور میں کچھ اختلاف ہو رہا ہے، تو یہ مختلف ہی اگر مان بھی لیا جائے، اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ مختلف ہی مسئلہ ہی نہیں۔ جو مولوی لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہہ کر اپنا بچاؤ کا سامان تیار کرتے ہیں کہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حدیث جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان باب فضل من استبرا لدینہ کے تحت ایک حدیث بیان فرمائی، اس حدیث کو سنے اور پھر اس کے بعد ہر عقل مند مسلمان خود بخود فیصلہ کر لے گا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین،
حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما مشتبہات، اس حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان سے ناواقف ہیں، بہت سے لوگ جن کو جانتے نہیں، اس حلال و حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں اور بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے۔ کہتے لا یعلمها کثیر من الناس، بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں، اور حضور فرماتے فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، اور جس نے ان مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس نے اپنے دین اور عزت دونوں کی حفاظت کر لی۔ سبحان اللہ۔ یہ مشتبہ چیزیں کیا ہیں؟ مشتبہ چیزیں وہی ہے جس میں علماء کا اختلاف ہو، بعض کہتے حلال، بعض کہتے حرام، بعض علماء کہتے ہیں حلال، بعض علماء کہتے ہیں حرام، تو اسی کو مشتبہ کہتے ہیں، مشتبہ چیزوں سے جو اپنے آپ کو بچا لیا۔ استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی اور اپنے عزت کی بھی حفاظت کر لی۔ سبحان اللہ۔ ومن وقع فی کراعی یرعی حول الحما، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، کہنے رخصت ہے، انہوں بولنے سے نہیں کیا جائز ہے، ایسا بولنے والے جو اس میں مبتلا ہو گئے، من وقع فیہ یا من وقع فی المشتبہات، جو فی الشبہات، جو شبہ مشتبہات میں مبتلا ہو گیا، کرائی یرعی حول الحما، تو وہ چرواہے کی طرح ہے جو اپنے مویشی، اپنے جانور بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے۔ یہ وہ اس چرواہے کی طرح، چرواہے جانتے ہیں بکریاں چرانے والا، بیل چرانے والا، جانوروں کو جو چراتا ہے اسے چرواہا کہتے ہیں، وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنی بکریاں بادشاہ کے چراگاہ کے پاس چراتا ہے۔ الا ان لکل ملک حما، الا وان حما اللہ فی ارضہ محارمہ، حضور پر خبردار سنو، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ کیا آپ نے سمجھا؟ یعنی مشتبہ چیزوں میں جو آدمی مبتلا ہو گیا، ویسے جیسے اللہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنی بکریوں کو چراتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی یوشک ان یعاقعہ، قریب ہے کہ اس کی بکریاں بادشاہ کی چراگاہ میں گھس جائے، کہ جو بادشاہ کے چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے تو اس کی بکریاں بادشاہ کی چراگاہ میں گھس جائے، قریب ہے۔ اب جب گھس جائے گی بادشاہ کی چراگاہ میں تو بادشاہ کو جلال آئے گا اور وہ مجرم قرار پائے گا اور پکڑا جائے گا، کیونکہ بادشاہ کی جو مخصوص چراگاہ ہوتی ہے اسی کے جانور چرتے ہیں، کوئی دوسرا چرائے تو وہ گستاخ کہلاتا ہے، نافرمان کہلاتا ہے، وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اس زمین پر اللہ کی چراگاہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو جو مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جانوروں کو اللہ کی چراگاہ کے آس پاس جو اس کی زمین پر حرام کی ہوئی چیزیں ہیں چراتے ہیں۔ یوشک ان یعاقعہ، قریب ہے کہ وہ لوگ حرام میں مبتلا ہو جائے، قریب ہے کہ وہ حرام میں مبتلا، رخصت ہے، چھوٹ ہے کہتے کہتے وہ حرام کے حدود میں داخل ہو جائے۔ ہم نے دیکھا بہت سے وہ مولوی لوگ جو یوٹیوب میں آتے ہیں، جب بولتے ہیں یہ تو جائز ہے، تبلیغ دین کے لیے تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ لے کر
جب حضور فرمائے رہے تصویر کھینچنا حرام ہے، تصویر کھینچنے والے پر عذاب میں اسے مبتلا سب سے زیادہ اللہ کے یہاں اسے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، یہ کون سا مبلغ آ گیا جو ناموس تحفظ ناموس رسالت کا نام لے کر کے ایک تو اپنے عمل کے ذریعے، ایک تو اپنے عمل اور کردار کے ذریعے ناموس رسالت کی تجزیہ بھی کر رہا ہے اور زبان سے نعرہ لگا رہا ہے تحفظ ناموس رسالت کا؟ یہ کون سا تبلیغ ہے، یہ کون سی حفاظت ہے؟ جبکہ ایک عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کا مطلب خود کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق رکھنا اور قوم کو بھی اس کی تاکید کرنا۔ یہاں مبلغ ہو کر، داعی ہو کر تحفظ ناموس رسالت کا اور خود حضور کی شریعت کے مخالف خلاف ورزی کرتا رہے تو وہ کیسا داعی ہوگا تحفظ ناموس رسالت کا؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف اپنا پرچار مقصود ہے، اپنا امامہ اور جبے کا پرچار مقصود ہے، ورنہ اسے واقعی مقصود تحفظ ناموس رسالت ہوتا تو اعلانیہ طور پر اس قدر فسق و فجور کا بازار گرم نہیں کرتا۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اسے کہتے ہیں۔ اب تو چلو اگر اس کو مان لیا جائے کہ بھائی اسکرین پر آنے والی جو تصویریں ہیں وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھا ہوگا کہ فلم کے اشتہاروں کی طرح آج پروگراموں کے اشتہار چھپ رہے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ جس طرح فلمی اشتہار چھپتے ہیں، پہلے چھپتے تھے، آپ بھی چھپ رہے ہوں گے، اس میں مختلف جو اس فلم میں کام کرنے والے کی تصویریں ہوتی ہے، کوئی بندوق لے کر کھڑا ہے اور کوئی انگلی دکھا رہا ہے، کوئی کود رہا ہے۔ آج ویسے ہی مقررین کی تصویریں چھپو آ رہی ہے، کوئی مقرر ایسے انگلی دکھا رہا ہے، کوئی ایسے اسٹال، ان کے اشتہاروں میں تصویریں۔ اس تصویر میں سے تو اب تک کسی محقق مفتی نے اختلاف نہیں کیا، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ تو متفقہ فیصلہ اس کے حرام ہونے میں۔ چلو اسکرین پر آنے والی تصویریں اس میں اختلاف ہے، بچاؤ کی صورت اختلاف کو بیچ میں لا کر تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ جو اشتہاروں میں تمہاری جو تصویریں آ رہے اس کے حلال ہونے میں کون سی دلیل موجود ہے؟ اس کی پوری زندگی ختم ہوا ہے، اس کی نہیں۔ جس قدر بھی آج یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ کے مبلغین ہیں، سب جمع ہو جائے اور کوئی ایک بھی لفظ اس کی علت پر لانے کی کوشش کرے، ان سب کی زندگیاں ختم ہو جائے گی، اس کی علت پر ایک لفظ بھی نہ لا سکیں گے۔ چلو حدیث چھوڑو، فقہ کا کوئی جزیہ ہی لے کر کے آؤ، فقہی کتاب کا کوئی ایک سطر، وہ چھوڑو، کسی معتمد عالم دین کا کوئی فتویٰ ہی لے کر کے آؤ، ہرگز نہیں۔ نہ سلسلہ قادریہ کے کسی عالم نے، مفتی نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، اور نہ ہی سلسلہ اشرفیہ کے کسی عالم اور مفتی نے اس کے حلال اور جائز ہونے کا فتویٰ دیا۔ اختلاف تو تم یہ کہتے ہو اگر یہ بچاؤ کی صورت اختیار کر سکتے ہو تو اس میں جو تمہاری تصویر آج اشتہاروں میں چھپ کر کے آ رہی، اس کی علت پر یہ تو اعلانیہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، اور جو اعلانیہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اس کی تقریر سننا جائز نہیں۔ اور یہ تحفظ ناموس رسالت کا بیڑا اٹھائے ہوئے اور پھر اعلانیہ طور پر فسق و فجور کا اعلان بھی ہو رہا ہے، کبیرہ کا اعلان، جو اعلانیہ طور پر اب جب بولے، جب پوچھے آپ ان سے تو ہم نے تھوڑی کہا تھا،
کہ میری تصویر چھاپو. یہ فرض سے بول دیتے ہیں. ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ میری تصویر چھاپو، یہ خود اپنے آپ سے چھاپ لی ہے. لیکن وہی بندہ اسٹیج پہ آ کے ایک لفظ نہیں بولتا اس کے تعلق سے، ایک لفظ نہیں بولے گا. اگر اسے اتنا درد ہوتا تحفظ ناموس رسالت کا تو وہ آ کر ضرور بولتا کہ حضور نے اسے حرام قرار دیا ہے، حضور کی شریعت بھی یہ حرام ہے، اشد حرام ہے. اس پر ایک دو حدیثیں نہیں، درجنوں حدیثیں اس کی مذمت میں آئی ہے. اور ہر صحاح کی سب کتابوں میں اس کو باقاعدہ طور پر ہر محدث نے تصویر کشی کا باب باندھا اور اس کے تحت کئی حدیثیں لائی، لا کر بتا دیا کہ یہ تصویر کشی حرام ہے، اشد حرام ہے. اس لیے تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ لگا کر لوگوں میں وائے جو حاصل کر رہے ہیں اور پھر اپنے تصویروں کا اس قدر پرچار کر کے، ایک تو وہی ہے قرآن کا جو حکم ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو خود کرتے نہیں، وہ باتیں کیوں کر رہے ہو. تحفظ ناموس رسالت ایسے لوگوں کی زبان سے زیب نہیں دیتا، بہت خوب حق فرمایا. ایسے لوگوں کی زبان سے جو اعلانیہ طور پر شریعت مصطفیٰ جان رحمت کی مخالفت، جیسا کہ صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا فمن ادعا محبت اللہ وخالف سنت رسول اللہ فہو کذاب بنص کتاب اللہ. جس نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کی، کتاب اللہ کی صراحت سے وہ بڑا جھوٹا آدمی ہے. اللہ کی کتاب سے یہ صریح طور پر وہ جھوٹا آدمی ہے. ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت، فہو کذاب. کذاب فرمایا کاذب نہیں، عربی میں کاذب صرف جھوٹے کو بولتے ہیں، لیکن کذاب کہتے ہیں بڑے جھوٹے آدمی کو. اور یہ ادھر تحفظ ناموس رسالت کا دعویٰ اور دوسری طرف اپنی تصویریں اشتہاروں میں لگا کر شریعت مصطفیٰ جان رحمت کی بے حرمتی. کیا زیب دیتا ایسے لوگوں کو؟ ہرگز نہیں. تحفظ ناموس رسالت یہ ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے مطابق رکھو اور قوم کو بھی اسی کی تعلیم دو. حقیقت میں یہ ہے تحفظ ناموس رسالت، صرف الفاظ اور نفاذی کا نام نہیں ہے، صرف تقریر اور وعظ کی حد تک نہیں. اس لیے جو لوگ اس طریقے سے حرکت کرتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے کہ اپنے شکر گزار بندے بنو. اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کی اس حرکتوں سے ناشکری نہ کرو. اللہ نے تمہیں علم و دانائی اور تفقہ عطا فرمایا ہے تو اپنی زندگی کو اسی کے مطابق رکھو. یہی اس نعمت کا شکر ہے، اس نعمت کی قدر ہے. اور یہ اس کے خلاف اگر اپنے آپ کو تم ثابت کرتے ہو تو یہ ناقدری ہے اور اس علم کی اس نعمت کی ناشکری ہے. اللہ رب العزت ہر عالم دین کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اس لیے آپ ہر جبے داڑھی والے کو، یوٹیوب واٹس ایپ پر آنے والے کو صحیح تصور نہ کرے. بہت ہے آج، کیونکہ زمانہ اسی کا ہے. بہرحال ایک گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تصویر کسی، جیسے ان مولانا لوگوں کو دیکھ کر کے، مولانا کہنے کے لیے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے عام لوگوں میں آج اس قدر تصویر کشی کا بازار گرم ہے. کون سی بھی محفل محفوظ نہیں ہے،
کون سی بھی عبادت، بڑی سے بڑی عبادت ہو رہی ہے، حج کو جا رہا ہے وہاں بھی سیلفی لے رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو سیلفی لے رہا ہے، صفا و مروہ کی دوڑ لگا رہا ہے تو سیلفی لے رہا ہے، بارگاہ رسالت میں کھڑا ہے وہاں بھی سیلفی لے رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ارے مولانا یوٹیوب میں آ رہے ہیں، یہ مولانا کی تصویر آ رہی، وہ مولانا، دلیل ان کو بناتا ہے۔ دیکھیں شریعت میں جو چیز حرام ہے دنیا کے ساری عالم بھی کر لے تب بھی حلال نہیں ہوگی، سب عالمہ کر لی لگے تب بھی وہ حلال نہیں ہوگی۔ جو چیز شریعت میں حرام ہے حضور نے اسے حرام قرار دیا وہ حرام ہی رہے گی، اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ ہاں جو رخصت ہونا الگ بات ہے، جیسے کہ تصویر کھینچنے کے تعلق سے بعض موقعوں پر اس کی چھوڑ دی گئی ہے، آپ کو راشن کارڈ بنانا ہے، آپ کو جو ہے آدھار کارڈ بنانا ہے، آپ کو ووٹنگ کارڈ بنانا ہے، تو بہت ساری ایسی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ہمارے، اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو یہاں کا باشندہ ثابت کرنے کے لیے جو پروف چاہیے اور جن پروفوں میں تصویر کی ضرورت پڑتی ہے وہاں رخصت ہے، وہاں کھینچنا حرام نہیں ہے، ضرورت ہے وہاں پہ۔ بعض علماء نے تبلیغ دین کے لیے جائز قرار دیا تو ہے، وہ بھی کیسی؟ ایسے نہیں جیسے آج کل جو چھوٹے چھوٹے مولوی اپنے اشتہاروں میں تصویریں چھاپ رہے ہیں، وہ اسکرین والی تصویروں میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک، ویسے ہمارے نزدیک تو اختلاف اس میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی جس طرح یہ غیر متحرک تصویر حرام ہے ویسے ہی متحرک بھی حرام ہے۔ یہی تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے، تحقیق ہے، اور اسی کو حضرت محدث کبیر نے بھی یہی کہا، اور جس قدر بڑے بڑے مفتیان اکرام آج موجود سب یہی کہتے ہیں۔ اگر کچھ مشائخ نے اختلاف کیا ہے تو وہ اختلاف اپنی جگہ ہے، دلائل دیکھے جاتے ہیں، کس کی دلیلیں مضبوط ہوتی ہیں اسی کو علماء لیتے ہیں۔ ہاں یہ اپنا اپنا، لیکن غیر متحرک تصویر کے حرام ہونے میں کسی کا بھی کیا بھی اختلاف نہیں، سب ہی حرام بولتے ہیں۔ اب اشتہاروں میں جو سب کو تصویریں آ رہی ہے اس کے حرام ہونے میں کسی عالم کا اختلاف نہیں، سبھی حرام بولتے ہیں، ایک بھی عالم اسے حلال نہیں بولتا، جائز نہیں بولتا ہے کہ بلا ضرورت ہے۔ یا کون سی ضرورت ہے کہ تمہاری تصویر میں نام کافی نہیں ہے، یہ اشتہار میں تمہارا نام کافی نہیں ہے کہ تصویر بھی چھاپی جائے تمہاری، مقصود کیا ہے؟ تبلیغ، اس سے بھی تبلیغ ہو رہی تمہاری تصویر سے، یہ بلا وجہ کا کام ہے، یہ تو حرام ہے ہی۔ اب ایسا اعلانیہ طور پر حرام کام کرنے والا اسے مقرر بنا کر بلاؤ، اسے اپنے جلسوں میں بلاؤ، تقریر کراؤ، سنو، زیب نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو اپنا پرچار مقصود ہے، چاہے وہ تحفظ ناموس رسالت کا بیڑا لے کر کے اٹھے یا مسلک اعلی حضرت کا بیڑا لے کے اٹھے، ہم نہیں مانتے، غلط ہے غلط، وہ حرام ہے حرام ہی رہے گا۔ اور جو چیز ایک حرام وہ ہوتا ہے جو چھپ کر کے حرام کرنے والا ہوتا ہے نا، جسے لوگوں میں معلوم ہی نہیں، وہ نہیں کر رہا ہے حرام کام ہے، لوگوں میں معلوم نہیں، اعلانیہ طور پر نہیں کر رہا ہے، اسے صرف فاسق بولتے ہیں، اعلانیہ طور پر کرنے والے کو فاسق معلن بولتے ہیں۔ فاسق معلن کا اعلانیہ طور پر حرام کا ارتکاب کرنے والا وہ فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کی نہ شہادت قابل قبول ہے، نہ اس کی کوئی گواہی قابل قبول، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز، نماز بھی پڑھنا جائز نہیں، اس کی چاند وغیرہ کی گواہی دینا چاہے تو گواہی بھی مانی نہیں جائے گی اس کی، کیونکہ وہ فاسق معلن ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے.